بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنت بالله صدق الله العظيم ودفاع پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله صلی اللہ تعالی عزیزان محترم، ہمارا اور آپ کا پروردگار قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ یہ قرآن مقدس نے اعلان فرما دیا کہ اے لوگوں، اللہ فرماتا ہے تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم معزز اللہ کے نزدیک کون ہے؟ جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے، پرہیزگاری والا ہے۔ اب تقوی والا کس کو کہا جاتا ہے اور پرہیزگاری والا کسے کہا جاتا ہے؟ عزیزان محترم، مختصر انداز میں آپ کو بتا دوں اور زندگی بھر اس بات کو دل کی تختی پر لکھے رہنا اور ہمیشہ ایک ایک لمحہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا، متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ عزیزان محترم، نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد میں آئے، 150,000 لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسجدوں میں نمازوں کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ کیا ان میں سب متقی ہوتے ہیں؟ کیا سب تقوی والے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ متقی کون ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے کہ جو ہر حال میں اپنے اللہ سے ڈرے اور عبادت جب وہ کرے تو عبادت کرنے میں اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ عبادت کوئی سی بھی وہ کرے، چاہے نماز پڑھے یا کوئی اور دوسرا نیک کام کرے، وہ اس کی نیت، متقی جو ہوگا اس کی ہر نیک کام کرنے میں نیت صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہوگی۔ اگر متقی کوئی بننا چاہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی نیک کام کرے، پہلے نیک کام کرنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ آج ہماری اس مسئلے میں بہت زیادہ حالت خراب ہے کہ ہم بہت سارے نیک کام تو کرتے ہیں، اچھے کام تو کرتے ہیں، لیکن ان اچھے کاموں کے کرنے میں نیت ہماری اچھی نہیں ہوا کرتی ہے۔ غریبوں کی مدد تو کرتے ہیں لیکن نیت غریبوں کی مدد کرنے میں اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں بلکہ ہمیں شہرت حاصل کرنا ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم کسی غریب کو کپڑے پہنایا کرتے ہیں یا کسی غریب کو کوئی جاکٹ وغیرہ لے کر کے دیا کرتے ہیں تو اس کو جاکٹ دے کر کے فوٹو کھینچ کر کے انٹرنیٹ پر وائرل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر کار ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم دنیا میں دکھانا چاہ رہے ہیں نا، اس لیے تو ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ تک خیال نہیں رہتا کہ جو ہم حرکت کر رہے ہیں اس کی وجہ سے دوسرے انسان کی پوری دنیا میں بے عزتی بھی ہو رہی ہے، اس انسان کا دل بھی دکھ رہا ہے۔ آخر سپوز کرو ہم غریب ہوں اور ہمیں کوئی کپڑے پہنا کر کے ہمارا فوٹو انٹرنیٹ پہ وائرل کرے تو ہمیں کیسا لگے گا، ہمیں کیسا فیل ہوگا؟ تو ہمیں اس طرح کے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے نیک کام ہیں، سب سے بڑا نیک کام کون سا مانا جاتا ہے؟ علم دین کی تبلیغ کرنا بڑا نیک کام مانا جاتا ہے۔ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا، شہید کرانا اپنے آپ کو، یہ کتنا بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اپنی محنت کی کمائی کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا یہ بہت بڑا کام ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ شہیدوں کے تعلق سے حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے، کچھ علماء کے تعلق سے اللہ کا حکم ہوگا ان کو جہنم میں ڈالا جائے، کچھ سخی لوگوں کے تعلق سے، یعنی جو دنیا میں بہت زیادہ غریبوں پہ مال خرچ کیا کرتے تھے، حضور فرماتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ کا حکم ہوگا کہ ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے۔ توجہ فرمائیے، آج ہم تو چھوٹے چھوٹے نیک کام کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہم معزز بن جائیں، مکرم بن جائیں۔ یاد رکھو اللہ ہمارے انہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، کون کس نیک کام کو کس نیت سے کر رہا ہے اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈالو تو وہ علماء عرض کریں گے مالک مولا دنیا میں ہم نے تو بہت تقریریں کی تھی، بہت علم دین لوگوں تک پہنچایا تھا، آج ہمیں جہنم میں ڈالنے کا حکم ہو رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا جس نیت کے ساتھ میں تم نے تقریریں کی تھی، جس نیت کے ساتھ میں تم نے دین کی تبلیغ کی تھی، جو تمہاری چاہت تھی وہ تمہیں دنیا میں مل گیا۔ دنیا میں تمہاری تبلیغ کرنے میں چاہت یہ تھی کہ تم شہرت پاؤ، لوگ تمہیں علم والا سمجھے، تمہاری شہرت ہو، لوگوں کے درمیان تمہاری عزت ہو، اس نیت کے ساتھ تم نے تبلیغ کی تھی وہ تمہیں دنیا میں مل گیا۔ لوگوں میں بہت شہرت ہوئی، بہت عزت ہوئی دنیا میں، لیکن میرے یہاں تو اسی عمل کا بدلہ ملے گا جس نیت کے ساتھ میں تم دنیا میں عمل کر کے آئے ہو۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، چھوٹی بات نہیں ہے، یہ زندگی بھر کی تمام نیکیاں برباد ہیں اگر یہ بات انسان کے ذہن میں فٹ نہ ہو۔
جب کوئی نیک کام کرے تو ہم یہ غور کر لیں گے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. کیونکہ ایک عالم دین جو پوری زندگی اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور اس کی بھی نیت اللہ کی رضا حاصل کرنا نہ ہو تو پوری اس کی زندگی بھر کی محنت منہ پہ مار دی جائے گی. حدیث پاک کا مفہوم ہے. اسی طرح سے شہید جس نے اپنی جان قربان کی ہو اس کے تعلق سے حکم ہوگا اللہ کا جہنم میں ڈالو اسے. وہ عرض کرے گا مالک مولا میں نے دنیا میں اپنی جان لٹائی تھی. اللہ فرمائے گا جس نیت سے لٹائی تھی وہ تم پا چکے ہو دنیا میں. یہی تو چاہتے تھے کہ لوگ تمہیں شہید کہیں, شہرت ہو, تمہارے نام کے نعرے لگائے جائیں, وہ تم دنیا میں پا چکے ہو. یہاں تو اسی عمل کا بدلہ ملے گا جس نیت کے جو صرف میرے لیے کر کے آئے ہو اس کو اللہ کا حکم ہوگا جہنم میں ڈالو. اسی طرح سے وہ لوگ جو بہت زیادہ خرچ کیا کرتے ہیں لیکن خرچ کرنے میں نیت کیا ہوتی ہے, لوگوں میں شہرت ہو جائے, لوگوں میں عزت ہو جائے, اللہ کا حکم ہوگا انہیں جہنم میں ڈالو. کیوں؟ خرچ کرنے سے کام نہیں چلے گا, صرف نیت اللہ کی رضا حاصل کرنا یہ ضروری ہے. عرض کریں گے مالک مولا ہم نے تو اتنا خرچ کیا, یہ وہ سب وہ جو اتنی گنائیں گے سب. اللہ فرمائے گا جس نیت سے تم نے کیا تھا وہ دنیا میں پا چکے ہو. تو عزیزان محترم بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ صرف لوگوں کی نظر میں ہم نیک بن گئے, لوگوں کی نظر میں نمازی بن گئے, لوگوں کی نظر میں پڑھے لکھے ثابت ہو گئے, لوگ بہت دیندار ہمیں سمجھنے لگے تو کام ہو گئے. نہیں, اپنا یہ جائزہ لیتے رہیں کہ اللہ کے نزدیک ہم کیا ہیں. ایسے کون سے ہم اعمال کر رہے ہیں جو اللہ اور ہمارے بیچ میں ہے صرف. اس لیے ضروری یہ ہے کہ نمازیں پڑھیں, اچھے کام کریں, سارے زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں, لیکن اللہ کی جو شان ہے اور اللہ نے جو ہم جن چیزوں کی ہم کو ذمہ داری دی ہے ان کو بہت گہرائی سے لیں. صرف لوگوں کی نظر میں دیندار بننا بہت آسان کام ہے. آپ نمازی بن جائیں, ٹوپی اوڑھ لیں, آپ ہر انسان آپ کو نیک سمجھے گا, لیکن لوگوں کے نظریے کے حساب سے قیامت میں آپ کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. حساب و کتاب ہوگا اللہ کے نزدیک آپ کیا ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ لوگوں میں سب سے بہتر, سب سے معزز, سب سے مکرم وہ ہے جو اللہ کے نزدیک وہ جو متقی ہو. اور متقی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ہر حال میں ڈرے. اس لیے ہمیں متقی بننے کی کوشش کرنا ہے. اللہ ہمیں سب کو متقی بنائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.